الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم اساتذہ اکرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس درس میں ریاکاری، نقصانات اور اس کا علاج، اس تعلق سے انشاءاللہ 15-20 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے درس شروع کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے جس میں وہ دینی مجلس کے فائدے بتاتے ہیں، اس کو نقل کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں فرماتے ہیں، دیکھیے دنیا میں مجلسوں کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے. کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جس میں صرف شر کا ذکر ہوتا ہے، بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جس میں خیر و شر دونوں کا ذکر ہوتا ہے، مگر جو اصلاحی مجلسیں مسجد میں منعقد ہوتی ہیں اس کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے اوپر تہامہ پہاڑ جیسے گناہ ہوتے ہیں، گھر سے نکلتا ہے، مگر وہ جب وہ مساجد میں جا کر علم سنتا ہے، ڈرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، جب وہ اپنے گھر کو جاتا ہے تو ماشاءاللہ گناہ پاک ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، اتنا بڑا جو ہے اس کا فائدہ بتایا گیا. تو کہتے ہیں آگے فلا تفارق مجالس العلماء، تو علماء کے مجلسوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. لہٰذا یہ جو درس ہوتا ہے ہفتہ واری، ہم میں سے ہر ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آئیں، دوسروں کو لائیں، غور سے سنیں اور اس میں عمل کرنے کی کوشش کریں. اور ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. معزز حاضرین، انسانی جسم میں دل کو بڑی اہمیت حاصل ہے. آپ دیکھتے ہیں جسمانی طور پر ہو یا روحانی طور پر ہو، اگر ہم اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں ہماری ہر طرح کی کامیابی ہماری ہو سکتی ہے. جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد کلہ الا وہی القلب. آپ نے فرمایا ایک جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اس آیت کی، اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن تیمیہ نے ابو ہریرہ کا ایک قول نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں دل اصل میں بادشاہ ہے، انسان کے جو سارے اعضاء ہیں اس کے وہ وزیر ہیں. لہذا اگر بادشاہ صحیح ہو تو سارا لشکر صحیح ہوتا ہے، اگر بادشاہ بگڑ جائے تو سارا لشکر بگڑ جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس میں ایک 8 شرطیں ہیں. اس میں ایک شرط یہ ہے کہ بندہ اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہے. اگر بندہ اخلاص سے لا الہ الا اللہ نہیں کہتا بلکہ دل میں کفر کو چھپا کر کے زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق بتایا ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں جن لوگوں سے آپ کو سامنا پڑا اس میں منافقین بھی تھے. یہ وہ کون تھے؟ یہی لوگ تھے جن کے دلوں میں نفاق تھا، اخلاص نہیں تھا، ریاکاری ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ریاکاری کو، دکھاوے کو، ناموری کو، شہرت کو یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ منافقین سے جوڑتا ہے. اللہ نے کہا سورہ نساء میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے سستی سے کھڑتے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے تھے. آج بھی دیکھیے مغرب کی دوسری رکعت میں وہ آیتیں پڑھی گئی. اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. اللہ نے کہا کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور نمازوں میں دکھاوا کرتے اور جو ہے دکھاوا کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور یہ ریاکاری دکھاوا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر بتایا، چھوٹا شرک. جیسا کہ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بندہ نماز پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے ساتھ، اس کی رضامندی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خوشی کو بھی شریک کر لیتا ہے. شاید اسی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر کہا. اور یہ ریاکاری ایسا باریک دروازہ ہے، چور دروازہ ہے.
بندہ اس میں کب مبتلا ہوگا نہیں بول سکتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک اخفی من دبیب النمل فی هذه الامہ، چوٹی کے رینگنے کی آواز نہیں آتی. آپ فرماتے ہیں چوٹی کے رینگنے سے آہستہ آواز میں امت میں شرک داخل ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شرک سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچنے کے لیے دعا کا اہتمام کرو. اور یہ دیکھیے یہ ریاکاری ایک فتنہ ہے، بلکہ ابو ذر خدری کی روایت آتی ہے ابن ماجہ میں، آپ نے تو ریاکاری کے فتنے کو دجال کے فتنے سے جوڑ کر بتایا. جیسے دجال کے فتنے سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے ریاکاری کے فتنے سے بھی ہمیں بچ کر رہنا چاہیے. اب آئیے ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں انسان پر ریاکاری کا حملہ ہوتا کیسے ہے، اور جو دنیا میں مخلص علماء ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ ریاکاری کہاں آتی ہے. علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ سے ابن عثیمین نقل کیا ہے ریاکاری کا حملہ انسان پر جو ہوتا ہے اس کے 3 اسٹیجز ہیں. کیسے کیسے؟ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، بندہ جب عمل کرنا شروع کرتا ہے تو وہیں سے ریاکاری شروع ہو جاتی ہے. بندے کے عمل کے آغاز سے ہی ریاکاری. علماء تو کہتے ہیں کہ ایسے بندے کے عمل کے قبول عمل کے باطل ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بندہ نماز پڑھے گا ریاکاری کے لیے، ختم. دوسرا یہ ہے کبھی ایسے ہوتا ہے عبادت شروع کیے، عبادت کے دوران ریاکاری آئی. مثلا 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت آپ نے اللہ کے لیے نماز پڑھی، آخر کے 2 رکعت میں ریاکاری آئی. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اخلاص جتنا ہوگا اللہ اتنا قبول کر لے گا، اور ریاکاری کا جو اثر ہوگا وہ عمل باطل ہو جائے گا. تیسری صورت بیان کرتے ہوئے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے بندے کے اندر اخلاص کی وہ طاقت ہوتی ہے کہ بندہ عمل ختم کرنے پر رہتا ہے، ریاکاری آتی ہے. مثلا تشہد میں بیٹھے آپ سلام پھیرنا چاہتے ہیں، ریاکاری آتی ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے بندے کی نماز کے ثواب میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی. ریاکاری کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا نقصان، جو بندہ ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، شہرت چاہتا ہے، ناموری چاہتا ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، تم اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو. ریاکاری کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو جاتا ہے. جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے. تیسری چیز ریاکاری کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اخلاص کی برکتوں سے اور فضائل سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص سے عمل کرنے پر جو ثواب بتایا ان تمام ثواب سے محروم. اور یہ دیکھیے بندے کی زندگی میں سکون، اطمینان، چین، راحت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے ہم سب مخلوق کو خوش بھی نہیں کر سکتے، بس اللہ کو خوش کر سکتے ہیں. ایک عربی شاعر کہتا ہے اللہ کی رضامندی کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، اور لوگوں کو خوش کرنا بھی بہت جو ہے وہ مشکل ہے، اور اس کو پا بھی نہیں سکتے. لہذا یاد رکھیے آپ ریاکاری اگر کر رہے ہیں تو آپ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ریاکاری انسان کو لوگ بھی نہیں چاہتے. جو بندہ ریاکاری کرتا ہے لوگ بولتے ہیں بس ریاکاری ہے، وہ دکھاوا کرتا ہے، اس کو مت چھوڑ دو. مگر جو مخلص بندے ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ مرنے کے بعد ہی ماشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں. اور ایک نقصان ہے بندے کا عمل غیر صالح ہو جاتا ہے. اگر ہمارا عمل اللہ کے پاس مقبول ہونا ہے تو اس کے لیے کیا 2 شرطیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر متابعت ہو. یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں. یہ آخرت میں ریاکاروں کا انجام کیا ہوگا ذرا سنیے. ریاکاروں کا بڑا خطرناک انجام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں. 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، اور جنت کی خوشخبری پانے والے یہ صحابی. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. یہ حدیث بیان کرنے پہ آتے بے ہوش ہو جاتے، یہ حدیث بیان کرنے پہ آتے بے ہوش ہو جاتے. آپ آس پاس میں کھڑے ہونے والے سمجھتے کیا ابو ہریرہ بار بار حدیث بیان کرنے آتے فوراً رو جاتے، مطلب رو لیتے. اصل میں بات کیا ہے، وہ ڈرتے ہیں میرے پاس جو عمل ہے اس میں ریاکاری نہ آ جائے. اگر وہ ریاکاری ہو تو ابو ہریرہ سے جہنم کے ایکسل کے ڈرتے تھے.
یہی حال تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، جب حدیث بیان کرنے آتے زار و قطار ہوتے. اور ابو رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں 5000 حدیثوں کے حافظ ہو کر جنت کی خوشخبری سن کر بھی حال یہ تھا، انتقال سے پہلے بولتے ہیں لوگوں میں ایسے راستے پر جا رہا ہوں، راستہ تو لمبا ہے، میرے پاس دوشا کم ہے. اسی طریقے سے بعض حدیث میں ریاکاروں کا بڑا خطرناک انجام یہ بھی بتایا گیا. اللہ تعالیٰ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لوگوں دنیا میں جن کے لیے تم عمل کرتے تھے ان کے پاس جاؤ، کیا تم کو اس کے بعد بدلہ ملے گا؟ لہٰذا یاد رکھیے قیامت میں ہم دنیا میں جن کے لیے ریاکاری کرتے تھے وہ لوگ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے. اور اسی طریقے سے ریاکاروں کی آخرت میں بڑی ذلت ہوگی. اور یہ غزالی رحمہ اللہ ایک نقصان یہ بھی بتاتے ہیں، جو بندہ ریاکاری کرتا ہے اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. اس کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ریاکاری کے جو دنیاوی اخروی نقصانات ہیں اس پر ہماری نظر ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے جیسے علماء بولتے جیسے تم اپنے نیکیوں اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو ویسے نیکیوں کو بھی چھپاؤ. جیسا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا چھپ کر صدقہ دینے سے اللہ کا غصہ بھی بجھ جاتا ہے، بری موت بھی ٹلتی ہے. اور یہ دیکھیے جو آدمی ریاکار ہوتا ہے اس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، مگر جو بندہ مخلص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مخلص بندے کو اپنے عرش کے سائے میں مکمل طور پر جگہ دے گا. ہمیں چاہیے کہ مخلص لوگوں کی زندگیوں کا مکمل مطالعہ کریں، نبیوں کو دیکھو، رسولوں کو دیکھو، ماشاءاللہ اخلاص کیسے تھا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی نیت کی اصلاح کرنا چاہیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آپ نے ایک دن پوچھا اے ابو بکر کیا تم نے عیادت کی، فلاں کیا، جو بھی کام پوچھتے ابو بکر بولتے ہاں یا رسول اللہ. یہ صحابہ اکرام تو اخلاص کے ایسے پیکر مجسم تھے. عمر تو دعا کرتے تھے ہمیشہ اور بولتے تھے اے اللہ تو مجھے شہادت کی موت دے اور مدینے میں موت دے. حضرت حفصہ نے پوچھا یا رسول اے عمر اے اللہ ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اخلاص سے دعا مانگی، اللہ نے قبول کی، شہادت کی موت بھی ملی، مدینے میں موت ملی. امام احمد کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کلاس میں جب پڑھاتے رونا آ جاتا، طلبہ کے سامنے نہیں روتے بلکہ اپنے ہاتھوں کو ایسے اپنے آنکھوں پر رکھ لیتے. طلبہ پوچھتے یہ کیا ہے؟ بولتے اصل میں مجھے سردی ہو گئی ہے اس لیے میں اپنے ہاتھوں کو اپنے جو ہے آنکھوں پر رکھ لیا ہوں. اسی طریقے سے ہمارے اسلاف ایسے تھے وہ رو کر تکیہ بھیگ جاتا مگر بیوی کو معلوم نہیں ہوتا کہ شوہر خشیت الہی سے رو رہا ہے. کتنے ایسے اسلاف کے بارے میں ہم نے سنا کئی سال تک انہوں نے روزہ رکھا مگر گھر والوں کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ سحری کہاں ہو رہی افطار کہاں ہو رہا ہے. اس طریقے سے عنبری رحمہ اللہ کہتے ہیں بندہ جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کی مثال مشک والے کی طرح ہے. کیسے؟ اگر ہم میں سے کوئی ایک اپنے جیب میں عطر کی بوتل رکھے اسے یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے پاس عطر ہے. مخلص آدمی کی پہچان یہی ہوتی ہے، وہ جہاں کہیں جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں نکھر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی جو ہے لاج بھی رکھ لیتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں ریاکاری سے بچنے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کی نبی نے جیسے فرمایا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا اے ابو بکر یہ دعا پڑھ لو، تمہارے اندر چھوٹا یا بڑا ہو ہر شرک ختم ہو جائے گا. اور حضرت عمر کی یہ دعا ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ میرے عمل کو تو صالح بنا دے، تیرے لیے خالص بنا دے اور اس میں تیرے علاوہ کسی کا حق نہ رکھ. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس دعا کو بڑا پسند فرماتے، اپنے کتاب اور رسائل میں لکھتے اور اس کتاب کی جو ہے اس حدیث کی اس دعا کی بڑے رہنمائی فرماتے. اور ریاکاری کے انجام سے بچنے، برے انجام سے بچنے کے لیے ہمیں اور دو باتیں کرنا. ایک بات یہ ہے ریاکاری کی طرف لے جانے والے راستوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. پرانا زمانہ تھا مطلب اس میں کیمرے سب نہیں ہوتے تھے، موبائل بھی اتنا ترقی نہیں کیا تھا. ماشاءاللہ آج سے 20-25 سال آپ دیکھیں گے اس وقت جو لوگ
عمرے میں ہوتے تھے، مطاف میں ہوتے تھے، خطیم میں ہوتے تھے، ہاتھوں پہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے. آج کل تو لوگ بولتے ہیں جو بھی حج کو جا رہا ہے، عمرے کو جا رہا ہے، اس میں تو اخلاص بہت کم لوگوں کے اندر ہے. وہ کعبۃ اللہ کے پاس، خطیم کے پاس اٹھنے والے کیمرے زیادہ ہو گئے ہیں، دعا کرنے والے ہاتھ کم ہو گئے ہیں. اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اے لوگو، حج عمرہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے. آج کل جو لوگ حج عمرے کو جا رہے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا تو اخلاص کے ساتھ، اتباع کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. نبی کا حج دیکھو، ابن ماجہ کی روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے، وہ سواری کی قیمت 4 درہم کے برابر بھی نہیں تھی. اتنی معمولی سی سواری لی آپ نے اس موقع پر کیا دعا کی؟ کہا اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ. اے اللہ، میں اس سواری پر سوار ہو رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، اے اللہ اس حج میں ریاکاری سے پناہ مانگتا ہوں. آخری چیز ہے، ریاکاری سے بچنے کے لیے سب سے معمولی سا جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک نسخہ بتایا. دن میں ہم سورہ فاتحہ فرض نمازوں میں 17 مرتبہ پڑھتے ہیں، ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں ایاک نعبد تدفع الریاء و ایاک نستعین تدفع الکبریاء. جب بندہ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایاک نعبد و نستعین بولنے والا کبھی ریاکاری کا شکار نہیں ہوتا. آپ اللہ سے کہہ رہے میں تیری عبادت کر رہا ہوں، تیری عبادت کر رہا ہوں. اب بولنے کا تقاضا یہ ہوا کہ ہماری پوری نماز اللہ کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے. تو اگر ہم اس آیت پہ غور کرتے ہیں ایاک نعبد، تو مطلب یہ ہے کہ ریاکاری سے ہماری نماز کو پاک ہونا چاہیے. اگر ہم اس آیت پر غور نہیں کرتے، نماز پڑھ لے رہے پھر ریاکاری کا شکار ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ اس آیت کا مطلب نہیں سمجھا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب کے اس زمانے میں اخلاص بہت کم ہے، مخلص لوگ بہت کم ہیں، اور اخلاص کو پیدا کرنا بھی بڑا مشکل ہے اور نفس جہاد کرنا پڑتا ہے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں امر نیت شدید، نیت کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرتے ہوئے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے. ریاکاری کا حملہ جب بھی ہو ہمیں اعوذ باللہ پڑھیں اور اپنے کام میں اخلاص پیدا کرنے کے مکمل طور پر کوشش کریں. نبیوں کا، رسولوں کی اور صحابہ کرام وغیرہ کی زندگیوں کو مکمل طور پر پڑھتے رہیں، اور عمر کی جو دعا میں نے آپ کے سامنے نقل کی اس کو بھی مکمل پڑھتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری کی فتنہ سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے ہر قول و عمل میں اخلاص کی دولت پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.